زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہم بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی بہتر بنائے پروگرام میں ہر دفعہ ایک خوبصورت موضوع پر ہمارے بزرگ مبلغین گفتگو فرماتے ہیں، بہت پیاری گفتگو ہوتی ہے، موضوع بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور آج بھی ایک ایسے ہی جاندار موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو معاشرے میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، اگر ہم انہیں اپنے استعمال میں لے آئیں، انہیں اختیار کر لیں اور اپنی زندگی کو ان سے سجا لیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، ہماری فیملی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو آج ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ الکریم کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ عادت عام ہوتی جا رہی ہے، لوگوں میں باتیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیے، زندگی میں ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے اور ہماری زبان سے سخت الفاظ نکلتے ہیں۔ کوئی دھوکہ دے دے، کوئی نقصان پہنچائے یا اولاد نافرمانی کرے، ان سب حالات میں بعض لوگ صبر کرنے کے بجائے بد دعا دینے لگ جاتے ہیں، مگر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہماری زبان کے الفاظ اگر خیر کی طرف نکلیں تو یہ پھول کھلاتے ہیں، اور اگر بد دعا بن جائیں تو اپنے ہی دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع ہے بد دعا نہ دیں۔ بد دعا دینا بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے سننا ہے کہ کیا اپنے لیے مصیبت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں حالات سے یا معاملات سے پریشان ہو جاتے ہیں تو اپنے لیے بد دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا اپنے لیے بد دعا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے مصیبت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ اچھا، نمبر 2، کیا گناہگار مسلمان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بد دعائیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، تو اپنی ذات کو اور اولاد کو بد دعا دینا کیسا؟ کیا جانوروں کو بد دعا دے سکتے ہیں؟ ہمارے بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے پروگرام کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے بزرگ مبلغین کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے سیدھی طرف تشریف فرما ہے ہمارے بہت سینئر مبلغ ہیں، بزرگ ہیں، جناب محمد نوید مدنی بھائی۔ نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نوید بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے ہمارے سینئر مبلغ ہیں، بزرگ مبلغ ہیں، جناب محمد عرفان ایوبی عطاری بھائی۔ عرفان بھائی کیا حال ہے آپ؟ اللہ پاک کا بڑا خیریت سے ہیں؟ شکر عثمان۔ آپ کا نام مبارک ہو، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ میری دوسرے ہاتھ کی طرف تشریف فرمائے مبلغ دعوت اسلامی محمد شہزاد عطاری بھائی۔ شہزاد بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ شہزاد بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے بزرگ ثناخواں ہیں، بہت پیارے کلام پڑھتے ہیں، جناب محمد ناصر عطاری بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ سب خیریت ہے ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ناصر بھائی آج کیا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ مدینہ قافلے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
دسگل کی خزینے دی یارو دسگل کی خزینے دی دسگل کی خزینے دی دسگل کی خزینے دی ساری دنیا کھا دیے خیرات مدینے دی خیرات مدینے دی پڑھی صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جود و سخاؤ لطف و کرم حضور آپ کے جود و سخاؤ لطف و کرم میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں
اللہ کریم ہم سب کو حرمین طیبین کا مبارک سفر خیر و عافیت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 3 اشخاص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، 3 اشخاص کو اللہ کریم محشر کے میدان میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں اور جس میں نیکی کی دعوت بیان کی جاتی ہے، ایک تصویر بھی آپ کو دکھائی جاتی ہے، اور اس تصویر کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ تصویر آپ اسکرین پہ دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تصویر دیکھیں آپ کے سامنے ہے، ایک ڈاٹسن ٹائپ کی گاڑی ہے اور ٹائروں سے بھری ہوئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ ٹائر بھرے ہوئے ہیں اور گاڑی کا اپنا ٹائر بسٹ ہو چکا ہے، اور مالک گاڑی والا ڈرائیور غالباً یا مالک ہے، سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں کہ میری گاڑی کا ٹائر پھٹ چکا ہے، اور اوپر بہت سارے ٹائر گاڑی میں لدے ہوئے ہیں، لیکن شاید کوئی اس قابل نہیں ہے جو گاڑی میں لگایا جا سکے۔ اللہ بہتر جانے یہ کیا پیغام آپ کو محسوس ہوتا ہے اسے دیکھ کر۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بد دعا نہ دیں۔ تو آئیے اپنے بزرگوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، کیا اپنے لیے مصیبت کی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بعض دفعہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، گھر میں کوئی بات ہو جائے، امی سے کوئی بات ہو جائے، والد صاحب سے کوئی بات ہو جائے، تو ہم اپنے آپ کو بھی بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ بہن سے جھگڑا ہو جائے یا ہماری مرضی کے مطابق گھر میں کوئی کام نہ ہو رہا ہو، ہماری ڈیمانڈ نہ مانی جا رہی ہو، یا میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو ہم اپنی ذات کو بھی مطلب بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں، مصیبت کی دعا اپنے لیے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا؟ آئیے مبلغ دعوت اسلامی محمد نوید مدنی اتاری بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی نوید بھائی، کیا اپنے لیے مصیبت کی دعا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ پاک سے ہمیشہ خیر و عافیت، بھلائی کی اور سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ان کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا، یا رسول اللہ وہ شدید بیمار ہیں۔ یہ خبر سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو دیکھا، واقعی وہ بہت شدید بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت اور پیار بھرے انداز میں ان کی عیادت فرمائی، سبحان اللہ، حال احوال پوچھا۔ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنا حال عرض کیا اور ساتھ ہی اپنے بیمار ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے
اپنا واقعہ کچھ یوں بیان فرمایا۔ ان انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں مغرب کی نماز میں حاضر تھا، مسجد میں تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں با جماعت نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یا رسول اللہ، اس روز آپ نے نماز میں سورۃ القاریعہ کی تلاوت فرمائی، اسے سن کر مجھ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، چنانچہ میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے، مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا۔ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کے بعد سے ہی میری یہ حالت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے برا کیا، کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ پاک سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے، آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی بھی دعا کرتے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابھی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو۔ صحابی رسول نے فوراً حکم پر عمل کیا، دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کرنے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کا ایسا اثر ظاہر ہوا کہ راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اتنے شدید بیمار تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، گویا وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اب آزاد کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ پاک سے خیر اور بھلائی اور سلامتی ہی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں کتنا پیارا درس دیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم اللہ سے مانگتے ہو تو بھلائی مانگو، اس دنیا میں بھی بھلائی مانگو، آخرت میں بھی بھلائی مانگو اور جہنم سے بچنے کی بھی دعا کرو، نہ کہ یہ دعا کہ مجھے دنیا ہی میں جو میں نے اپنے تئیں خطائیں کی ہیں اس کی سزا مجھے دنیا ہی میں مل جائے اور آخرت میں میرے اوپر کوئی چیز نہ رہے اور آخرت کی کوئی تکلیف، پریشانی، کوئی عذاب، عتاب مجھ تک نہ پہنچے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کی تردید فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے دونوں جہان کی بھلائیاں، عافیتیں مانگو۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا ہمارے بزرگ مبلغ نے بڑی ہی خوبصورت بات بیان فرمائی، بڑی پیاری حدیث تھی کہ وہ صحابی نے اپنے لیے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائش میں مبتلا کر دے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمائیں گے، نہیں، دنیا کی بھی بھلائی اللہ سے مانگو اور آخرت کی بھی بھلائی اللہ سے مانگو، جہنم سے آزادی بھی اللہ سے مانگو، وہ کریم رب ہے، تو اس کی رحمت پہ امید رکھو۔ نیک اعمال بھی ہمیں کرنے چاہیے، اچھے اعمال بھی کریں، نمازوں کی پابندی بھی کریں، گناہوں سے بھی بچیں اور اللہ سے بھلائی مانگیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہوگی، جیسے ان صحابی کے ساتھ ہوا کہ ابھی دعا کی ہے اور برکت کیا ظاہر ہوئی کہ ایک دم کھڑے ہو گئے، جیسے رکسیوں میں جگڑے ہوئے تھے اور آزاد ہو گئے۔ ماشاءاللہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اپنے لیے مصیبت کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جی عرفان بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، چلیں اپنے لیے بد دعا نہ کریں، ایسی مصیبت کی دعا نہ کریں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاندان میں ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، جو جینا حرام کر کے رکھتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم رضا بھائی، اسلام نے جو ہے نا ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے، بے شک، اور اس میں یوں ہم اگر کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام نے جو رہنمائی کی، اور بالخصوص الحمدللہ مدنی چینل نے جو ہے اس کو جس انداز سے ہمیں پیش کیا ہے اور ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ بھئی کہاں کہاں کس کس انداز سے اپنے وقت کو گزارنا ہے، بالخصوص یہ ایک معاملہ ہے۔ کہیں کہیں آ کر آدمی بولتا ہے کہ یار اب کیا
زبان سے بھی نہیں کچھ کر سکتے، ہمارے میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے. تو چاہے وہ برا آدمی ہو یا گناہ گار آدمی ہو، تو ہم نے بد دعا کسی کے لیے نہیں کرنی. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے. تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا غصے میں کبھی اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ منہ سے اچھی ہی بات نکالنی چاہیے. یعنی کوئی آپ کو اگر تکلیف بھی دے رہا ہے نا تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کے لیے اچھی ہی بات کرنی ہے. اچھا بد دعا جو ہے نا، یہ عرفان بھائی دعا نکلتی ہے آدمی محبت سے کرتا ہے کسی کے لیے، اور بد دعا غصے میں ہی نکلتی غصے میں ہی نکلتی نہیں. اصل میں کچھ یہ بات آپ کی درست ہے کہ غصے میں نکلتی ہے، لیکن کبھی کبھی نا آدمی کا مزاج بن چکا ہوتا ہے کہ اس نے جب بھی نکالنی ہے نا منہ سے بات، وہ مائنس میں ہی نکالنی ہے. یہ بھی ہم معاشرے میں دیکھیں. یعنی کہ بزرگوں کے مدنی چینل میں نا یقین کریے کہ بزرگوں کی جو رہنمائی ہے نا اس انداز سے، میں کبھی کوئی ٹاپک آتا ہے نا تو میں دیکھ کر بولتا ہوں کہ یار کیا کمال ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے ہمارے سروں پر. یہ ایسی رہنمائیاں اور ایسی نشاندہیاں، اب جیسے یہی ہمارا ایک موضوع آج کا لے لینا، تو بہت سے لوگوں کی طبیعت بن چکی ہوتی ہے، تو انہوں نے کرنا جو ہے نا وہ بس نکالنا منہ سے یہی ہے، اسی طرح کا ہے. اصل میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تب بھی آدمی بد دعا، اللہ اب وہ اپنی کسی کی ذات سے پہنچے بالکل، یا کوئی مطلب ایسے معاملات ہو جائیں، یعنی اپنی ہی کرتوت سے وہ خود ہی پھنس جائے تو بھی وہ کہے گا، نکالے گا منہ سے بد دعا ہی والے الفاظ، یعنی دعا کی طرف نہیں جاتا. اور یہاں مفتی صاحب بڑی پیاری بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے. اچھا کیا وجہ ہے کہ نامعلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو. اللہ، جس وقت آپ نے بات نکالی ہے پتہ چلا وہی وقت جو ہے قبولیت کا ہے. اور ہمارے معاشرے میں بعض اوقات مائیں بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، وہ جملے اس طرح کی نکال رہی ہوتی ہیں کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے. کبھی کہتی ہیں کہ تجھے کیڑے پڑیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بظاہر ہمیں سننے کو ملتی ہیں معاشرے میں، اور لوگ کہتے یا گھروں میں والدین غصے میں آ کر کہتے نظر آتے ہیں کہ مفتی صاحب یہاں پر ہم کو سمجھا رہے ہیں قرآن کی آیت کی تحت کہ دیکھیں کبھی کبھی وقت جو ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبولیت کا ہوتا ہے، آدمی پھنس جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جملوں سے بچنا لازم ہے، یعنی ان جملوں سے بچنا لازم ہے. بعض لوگ غصے کے وقت فوراً بد دعا پر اتر آتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ قبولیت کا ہو اور ہمارے منہ سے نکلا ہوا لفظ قبول ہو جائے. لہٰذا اپنے دل اور زبان کو پاکیزہ رکھیں. یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ آدمی اپنی طبیعت میں نا من میں بھی اور زبان میں بھی اچھی ہی طرف جائے. عرفان بھائی ہمارے علاقے میں ایک حادثہ ہوا. ایک نوجوان تھا 125 بائک تھی اس کے پاس، رات کا وقت تھا، اور آج کل بچوں کو عادت ہوتی ہے بڑی تیز بائک دوڑاتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ علاقے میں مشہور بھی تھا. اچانک روڈ پہ رات کا وقت تھا، مین روڈ کے اوپر ہمارے علاقے کے، تو بڑی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہوا آیا. سامنے سے ایک بائک آ رہی تھی، اس سے دونوں گاڑیاں ٹکرائی. اللہ، اس لڑکے کا موقع پہ انتقال ہو گیا. جوان لڑکا تھا، ینگ لڑکا تھا. جب اس کا انتقال ہوا نا تو یہ بات پھیلی علاقے کے اندر، یار اس کا انتقال ہو گیا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. تو اس کے لوگ جاننے والے بھی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا تھا نا، اچھا ملنسار بچہ تھا، ینگ تھا، جوان تھا، تو ماں سے ملتا ہوا آیا تھا اور اس کی زبان سے جملے نکلے تھے، اچھا امی میں جا رہا ہوں، اب میشر میں ملیں گے. اللہ، تو بعض دفعہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بالکل ینگ لڑکا تھا، وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. امی سے ملاقات کی اور کہا میشر میں ملیں گے، باہر نکلے، کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا. واقعی قبولیت کا وقت ہو تو بندے کو اگر عادت ہوگی نا خیر کی باتیں نکالنے کی، بالکل، تو قبولیت کا وقت ہوگا تو خیر ہی مانگی بھی ہوگی. اور ہمارے یہاں تو مطلب عادت بگڑ چکی ہے. ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی ہو تو یعنی آپ کسی کے لیے برائی کی بجائے ہدایت کی دعا بھی تو کر سکتے ہیں بھائی. جی.
آپ جو الفاظ کہہ ہی رہے ہیں تو پھر اچھائی کی طرف کہہ لیں نا، اگر کہ نہیں ہے تو، لیکن مزاج بنا ہوتا ہے کریم بھائی کہ، اور اچھا پھر عمر بڑھ جانے کے سبب نا وہ عادت بن چکی ہوتی ہے، خالی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کا کیوں، بلکہ وہ عادت بن گئی ہے کہ جب بھی بات نکلے گی نا اس کی، کیونکہ وہ رہا ہی اسی طرح کا ہے۔ اور اللہ پاک بھلا کرے، میں نے کہا نا کہ مدنی چینل کا کہ ہماری بزرگوں کا مدنی چینل بزرگوں کی کیا رہنمائی کر رہا ہے اس وقت، اللہ پاک جو ہے وہ اس پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ بہت اہم بات رہی ہے کہ اپنی عادات کو بھی بدلنا ہے، جس کی وجہ سے ہم خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات فرمائی عرفان بھائی نے کہ ہمیں اپنی عادات پر توجہ دینی ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خواتین ہیں یا ہمارے مرد اسلامی بھائی ہیں، ہم اپنے بارے میں دیکھیں، جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے نا، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پورا خاندان اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ہی ایسی عادتیں ہوں کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت نہ کرتے ہوں اور اپنے چھوٹوں پر مطلب دعا کے بجائے ہماری زبان سے ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو جائے، بس ہماری زبان سے بد دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں ہمارا پورا کنبہ دیکھ رہا ہے، اگر ہماری عادتیں اچھی ہوں گی نا تو ہماری عادتیں ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائیں گی، ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ تو مکمل پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ جی شہزاد بھائی، ابھی عرفان بھائی نے بھی یہ گفتگو فرمائی اور نوید بھائی نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی، تو مگر کریں کیا؟ بعض لوگ ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر جو ہے نا وہ دل اور دماغ میں مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ آگ لگ جاتی ہے۔ کریں کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں جس طرح بھی عرفان میں نے کہا کہ سیکھنے کا بڑا پیارا موقع ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس میں ایک بات جو بڑی پیاری سی ہے وہ عرض کروں گا کہ اپنے اندر سب سے پہلے تو خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، خیر سگالی۔ مطلب ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم خیر کو پسند کرنے والے بن جائیں، سبحان اللہ۔ اور بھلائی یقیناً چاہتے ہیں لیکن بعض اوقات بھلائی والے معاملات کرتے نہیں ہیں، خیر کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اگر اپنی بات کریں گے نا کریم بھائی تو ہمیں اپنے لیے بھلائی ہی چاہیے، ہمیں اپنے لیے اچھا ہی چاہیے، ہمیں سب کچھ اچھا چاہیے۔ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، میرا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، میرے معاملات ٹھیک رہیں، میں بیمار نہ ہوں، مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ مطلب آپ کسی بندے سے بھی بات کریں گے نا وہ یہی کہے گا، یار واقعی یار میں بیمار ہوتا ہوں تو یار پریشان ہو جاتا ہوں، ٹینشن ہو جاتی ہے، معاملات میرے زندگی کا خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنے لیے بڑی پیاری لگ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں، تو یہی باتیں اگر ہم کسی اور کے لیے بھی سوچیں تو کیا ہی اچھا ہو، بہترین معاشرہ سنور جائے، معاشرہ سنور جائے نا۔ بے شک۔ کیونکہ خیر کو پسند کرنا یہ ایک اچھی عادت ہے، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بد دعا دی نہیں۔ شہر طائف میں شہر طائف میں میں وہی بات عرض کرنے والا تھا کہ کریم بھائی کہ شہر طائف میں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچی ہیں، یعنی زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، کفار ناہنجار نے کیا کیا ستم نہیں ڈھائے۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار۔ سبحان اللہ۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم و بیش 1200 سال پرانے بزرگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں کے ساتھ دریا دجلہ کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گروپ دکھا، ڈانس پارٹی ہو رہی ہے اور شراب نوشی میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے عرض کی کیسے گناہ کر رہے ہیں، دل میں پیدا ہوئی بات، دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو غرق کر دے۔ اللہ اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے تو اپنی بات کہہ دی، اب آپ کا عمل دیکھیں۔ یا اللہ پاک، جس طرح یہ اس جہان میں عیش اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، اگلے جہان
یعنی آخرت میں بھی انہیں عیش نصیب فرما۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہائے ہائے، ہمارے اسلاف کرام۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھیوں نے عرض کی، مطلب انہیں حیرت ہوئی کہ ہم کیا کہہ رہے تھے اور حضرت نے کیا دعا کر دی کہ حضور آپ نے جو دعا کی اس میں کیا راز ہے، ہم سمجھ نہیں سکے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے جس سے دعا کی ہے وہ اس راز کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان شراب اور رباب پھینک کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ تائب کی۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہوئے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مراد حاصل ہو۔ اللہ 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 اللہ، یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو سبحان کریم اللہ، بھائی سبحان یہ کتنا پیارا واقعہ ہے اور کتنی پیاری اس میں جو ہے ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ یعنی ہم خیر چاہیں نا، بے شک بے شک، خیر کی تمنا کریں اور اپنے لیے جیسے بھلائی چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہیں۔ اس میں ایک بات یہاں پر عرض کروں گا، ماہنامہ فیضان مدینہ میں چاہوں گا، اس میں سے پڑھا تھا میں نے، میں اس لیے یہاں پر شیئر کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، کہ ماہنامہ فیضان مدینہ الحمدللہ یہ ہر مہینے آتا ہے اور پھر ہم اس کو خریدیں بھی اور پڑھیں بھی۔ اس میں بڑے پیارے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، کہ دعا ہماری زندگی کی اہم عبادت اور اپنے رب کریم عز و جل سے حاجتیں مانگنے کا آسان ذریعہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو دعا کی قبولیت اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پھر آگے بیان ہوا کہ دعا کی دو قسمیں، ہم عموماً دو قسم کی دعائیں اللہ پاک سے کرتے ہیں۔ ایک وہ جس میں اپنی یا کسی اور کی بھلائی، خیر خواہی یا نفع شامل ہوتا ہے، جسے آپ یوں سمجھیں، مجھے نیک بنا دے، یا اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے بیٹے کو بیماری سے شفا دے، یا الہی ہمارا سارا قرضہ اتر جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بھلائی کی دعائیں جو ہم اللہ پاک سے کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری دعا جو خود اپنے یا کسی اور کے خلاف مانگی جاتی ہے، اللہ اللہ، اسے بد دعا کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ ایک ایک روپے کو محتاج ہو جائے، اس کے گھر کو آگ لگ جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، یہ اندھا ہو جائے، اس کے بدن میں کیڑے پڑ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک سے بھلائی طلب کریں۔ اور پھر جو بھی ہمارے عرفان بھائی نے آیہ مبارکہ جو بیان کی تھی، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اللہ، تو اس کے حوالے سے کہ یعنی اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے غصے میں آ کر ان سب کو کوستا رہتا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعا قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ یعنی کہ آپ غور کریں کہ اگر وہ قبول ہو جائے، جس طرح بھی آپ نے کریم بھائی بات ابھی یہاں پر آپ نے اور بیان ایسے فرمائی، بہت سارے واقعات ہوں گے، بہت سارے واقعات ہیں واقعی۔ بہت سارے واقعات۔ وہ آپ کی یہ بات پہ نا یاد آیا کہ ہم ایک اسلامی بھائی بیمار تھے، تو ہم چند اسلامی بھائی جو ہے نا وہ عیادت کے نہیں چلے گا، تو گھر والوں نے چائے پیش کی، تو چائے پیتے پیتے ایک اسلامی بھائی نے عذرائے مذاق یہ بات کہی کہ بھائی ان اسلامی بھائی کو ڈراتے ہوئے ذرا سا، وہ بیمار زیادہ تھے، کہ بھائی ہمارے ساتھ چائے پی لو، یا ہو سکتا ہے آپ کی ہماری آخری چائے ہو۔ اللہ، اور انتقال ان کا ہوا جو یہ کہہ رہے تھے۔ چند دن کے بعد، میرے خیال سے 3 دن بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اطلاع آئی کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا، سوتے سوتے ہی وہ بیچارے رہ گئے۔ تو کبھی کبھی ایسا جملہ اچھا لگ رہا تھا کہ بظاہر کہ یہ ان کو ڈرانے یا عذرائے مذاق یہ بات ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ہمارے درمیان آخری چائے، آپ بیمار ہو، یوں ہو، اس انداز کا لگ رہا تھا، لیکن جب نتیجہ آیا تو وہی آیا۔ تو کبھی صحیح بات ہے، ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔
بد دعا نہ دیں تو کیا کریں؟ ابھی شہزاد بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ بیان کیا. دیکھیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ بد دعا کریں، اور آپ نے کیا دعا کی ہے؟ یا اللہ جیسے یہاں تو نے عیش دیے ہیں، آرام دیے ہیں، اخروی زندگی میں انہیں بھی عیش اور آرام عطا کر دے. تو یہ دعا جبھی ہوگی کہ جب وہ نیک بن جائیں گے، سبحان اللہ. اور اسی وقت دعا کا بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اثر ظاہر ہوا اور وہ تائب ہو گئے. ہمارے پروگرام میں سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، ایک سیگمنٹ کا وقت ہوا جاتا ہے. آئیے نگران شورا کا پیکیج ہے، ہاں دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے نگران شورا. جب ہم انڈیویجول بھی نماز پڑھتے ہیں، موقع تو ملتا ہے انڈیویجول نماز پڑھنے کا، یا جماعت ختم ہو جاتی ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں. قبولیت دعا کے لیے یہ جیسے ہمارا ایک طریقہ رائج بھی ہے، ایک تو ہاتھ اٹھا کر ڈائریکٹلی ہم نے مانگ لی دعا جو مانگنی تھی، لیکن اگر حمد و صلات کے بعد دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اس کا طریقہ کار آسان ہے، جو نارملی پتہ بھی ہوتا ہے ہمیں، توجہ نہیں ہوتی بعض اوقات. الحمدللہ رب العالمین، یہ ہو گیا اللہ کی حمد و ثنا، تمام خوبیاں رب العالمین کے لیے ہیں. حمد بھی ہو گئی، اللہ کی ثنا بھی ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین علی سید المرسلین. درود بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، درود بھی ہو گیا یہ انبیاء کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابتدائیہ ہمیشہ اپنا طے کر لیں کہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں گا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیونکہ اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات میں عرض کروں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، اگر کہنے کی عادت ہو جائے، یعنی پہلے میں اپنے لیے مانگنے سے پہلے میں اپنے مصطفیٰ کریم کے لیے دعا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے دعا مانگنے والے کی قبولیت کے چانسز جو ہے نا یہ اور بڑھ جاتے ہیں. اور آخر بھی درود و سلام پر ختم کریں تو دو قبول دعاؤں کے درمیان جو بندہ مانگے گا وہ بھی قبول ہو ہی جائیں گی. سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمارے شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتم العالیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا. اور واقعی پہلے حمد و صلات ہو، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھیں، اور پھر جو مانگنا ہے اپنے لیے مانگیں. انشاءاللہ اللہ کریم ہمارے مانگنے پر عطا فرمائے گا. اور مانگیں، دیکھیں دنیا کی بھلائی بھی مانگیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگیں، اور جہنم سے چھٹکارا مانگیں، آزادی مانگیں، اور روزانہ مانگیں اور بار بار مانگیں. اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہ ہوتا ہے، خاص طور پر بزرگوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ بزرگوں کا چینل ہے اور ٹائم بھی بزرگوں کے لیے مخصوص ہے. سب دیکھیں، سب کو اجازت ہے، لیکن خاص ٹائم بزرگوں کا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کریں، کوئی ہماری بات، ہمیں ایسا لگے کہ ہمیں توجہ نہیں دے رہے یا ہماری بات نہیں مان رہے، تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈائریکٹ بد دعاؤں پہ اتر آتے ہیں. اگر ان کے سامنے نہیں دے رہے نا تو پیٹھ پیچھے دے رہے ہوتے ہیں کہ شادی ہو گئی اس کی، یہ بدل گیا ہے، یہ اپنی بیوی کے چکروں میں لگ گیا ہے، یہ ہمیں لفٹ نہیں کراتا اور ہمارا خیال نہیں رکھتا، پھر اس کا ایسا ہو جائے، اس کا ویسا ہو جائے، اس کا یوں ہو جائے، اس کو یوں ہو جائے. اکیلے میں بڑبڑاتے رہنا اور یہ الفاظ بولتے رہنا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری منہ سے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کلمات نکلیں، قبولیت کا وقت ہو اور کوئی بڑا نقصان ہمارے سامنے آ جائے اور پھر ہمیں شرمندگی ہو اور احساس ہو کہ دیکھو میں نے یہ جملے نکالے تھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنیں بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں اور بھائی تنگ کرتے ہیں، اور بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ آپس میں نوک جھوک والا ماحول رہتا ہے. تو اگر ایسا ماحول ہے اور کوئی بات بھائی کی بری لگ گئی تو بہن نواز رہی ہوتی ہیں. تو ذرا یہ غور کر لیں، اگر قبولیت کا وقت ہوا تو کیا ہوگا. آئیے بزرگ مبلغ نوید اتاری بھائی سے پوچھتے ہیں، کیا خود کو اور اپنی اولاد کو بد دعا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں کریم بھائی، ابھی بات یہ چل رہی تھی کہ کسی کو بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور خاص طور پہ والدین کے بارے میں کہ وہ جب اولاد تنگ کرتی ہے تو مطلب ہے کہ بد دعا نکل جاتی ہے غصے میں، اور مطلب ہے کہ دینا نہیں چاہ رہے ہوتے نوید بھائی، دل سے نہیں دے رہے ہوتے. اچھا میری بات ہوئی، کچھ لوگوں سے بات ہوئی میری کہ بھائی نہ دیں بد دعائیں، تو کہہ رہے ہیں ماں باپ کوئی دل سے تھوڑی دیتے ہیں، اور غصے میں نکل جاتی ہے.
اصل میں یہی بات ہے نا کہ اگر قبولیت کا وقت ہوا تو پھر مطلب ہے کہ اللہ نہ کرے اگر مطلب ہے کہ ہو گئی تو یہی ماں باپ پھر پچھتاتے ہیں، پھر روتے ہیں. تو اسی لیے خاص طور پہ والدین کو تو بچنا چاہیے. ہم جو بات کر رہے ہیں حدیث پاک میں بھی اس کی تائید ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بد دعا دینے سے روکا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ پاک سے جو بھی سوال کیا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہو. یعنی بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان اوقات میں بد دعا کر رہے ہوں اور وہ مطلب ہے کہ قبول ہو جائے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنے آپ کو، اولاد کو اور اپنے اموال کو، تینوں کو مطلب ہے کہ منع کیا کہ بد دعا نہ دی جائے. اپنی سواری کو بعض بد دعائیں دے دیتے ہیں، بائک نہیں چل رہی، گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں غصے میں آ کر. اب اس کا کیا ہونا ہے؟ اسی طرح سواری پر لعنت بھی کرتے ہیں. تو اس سے بھی حدیث پاک میں سختی سے منع کیا گیا کہ یہ لعنت کی اہل نہیں ہے، اور جو کسی ایسے پر لعنت کرے جو لعنت کا اہل نہ ہو تو وہ لعنت اس کے اوپر لوٹ آتی ہے. تو بد دعا میں تو یہ بھی نقصان ہے کہ کسی کو مطلب ہے کہ بد دعا دی، کسی پر لعنت کرنا، یہ بھی بد دعا ہی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ خود اس کے اوپر اپنے پر لوٹ آئے گی. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، صبر و تحمل کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور بس دعاؤں سے نوازنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں آپ نے 44 اسباب تنگ دستی کے بیان فرمائے ہیں. اور اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو کوسنے دینا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے. تو جہاں دیگر مطلب ہے کہ برائیاں، دیگر اس کے نقصانات ہیں، وہاں پہ ایک بڑا یہ نقصان بھی تو ہے. اس لیے سبب یہ بھی ہے تنگ دستی کا. واقعی جو بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ ہمیں تو تعلیمات یہ ہیں کہ ہم نے نہ بد دعا اپنے آپ کو دینی، نہ اپنی اولاد کو دینی، نہ اپنے اموال کو دینی. بڑی اچھی توجہ دلائی نوید مدنی بھائی نے کہ بائک خراب ہو جائے تو لوگ اپنی سواری کو لعنتیں دے رہے ہوتے ہیں، لاتیں مار رہے ہوتے ہیں. یہ مار کے تھک چکا ہوتا ہے نا. اچھا، غصے میں بائک پھینک دیتے ہیں نیچے نا، اور پھر اٹھاتے ہیں اور پھر لے کے میکینک. بعض اوقات انہوں نے بائک اسٹارٹ نہیں کی ہوتی، چابی بند ہوتی ہے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے. جلد بازی میں جو ہے نا وہ ککیں مار رہے ہیں اور جلدی ہے، وہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے تو چابی یا تو لگائی نہیں یا سوئچ ہی آن نہیں کیا آپ نے. واقعی بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، یہ عدم برداشت ہے، بہت زیادہ عدم برداشت ہے ہم میں، ہمارے معاشرے میں. اصل میں ہمیں ایسی معلومات بہت کم ہوتی ہے. دیکھیں، ہمیں جب اپنی دین کی تعلیمات ہم نے سن رکھی ہوں گی تو جب ایسی سچویشن میں ہم آئیں گے اور ایسے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں یہ باتیں بھی یاد آئیں گی کہ نہیں، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں غصہ نہیں کرنا، ہمیں یہ غلط باتیں نہیں بولنی. کہیں ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت ہو، میرے منہ سے نکلے اور بات پوری ہو جائے اور پھر تکلیف میں آ جاؤں. تو پھر احتیاط کا ذہن بنے گا اور ہم بچنے میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. آج انشاءاللہ ہمارا موضوع یہی ہے، یہ باتیں سنیں گے انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائیں گی اور زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارا بچنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. چلے، ہم نے یہ تو سن لیا جی، اپنے آپ کو بد دعا نہ دیں اور اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، اپنے مال کو بد دعا نہ دیں، اموال کو بد دعا نہ دیں، مال کو بد دعا نہ دیں، بائک کو بد دعا نہ دیں، کار کو بد دعا نہ دیں، گھر کو بد دعا. اگر کوئی ہمارا موبائل چوری کر کے لے جائے، اب اس کو تو بد دعا دل سے نکلے گی نا. اتنا مہنگا موبائل تھا، اتنی مشکل سے ہم نے موبائل خریدا، جیب میں تھا، ہم بس میں آ رہے تھے، سفر میں تھے، راستے میں تھے، یا کسی دکان پر شاپنگ کر رہے تھے، ہماری جیب سے دیکھا تو وہ موبائل ہی غائب ہے، والیٹ غائب ہے، پیسے چلے گئے، سیلری ملی تھی، سیلری چلی گئی. عرفان بھائی، ایسی سچویشن میں، ہم ایسی کنڈیشن میں آ جائیں تو کیا اب چور کے لیے بھی دعائیں کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، واقعی میں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں زندگی میں
کہ جہاں پر آدمی کا صبر کا امتحان بن جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. ایسا صبر کا امتحان بن جاتا ہے نا کہ بھائی اب اگر صبر کرتا ہے تو وہ جو مصیبت آئی ہے اس کی جو آزمائش ہے نا وہ اس کا کیا کرے. اچھا صبر نہیں کرتا ہے تو بھی پھنس رہا ہے. ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی کوئی چیز گم ہو گئی ہے, کوئی چوری ہو گئی ہے, یا کوئی دھوکہ دے گیا ہے. یہ بھی ایک معاملہ ہے نا, ہم نے کاروبار کیا کسی کے ساتھ, رشتہ لگایا, دھوکہ مل گیا. تو ایسے موقعوں پر عموماً لوگوں کو غصہ آ ہی جاتا ہے, اور پھر جب غصہ آتا ہے نا تو زبان سے خود بخود کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے تربیت کی, کہ جب تربیت ہوئی ہوئی ہوتی ہے یہ باتیں, جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ بھائی کسی سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ والدین جو ہے بھائی وہ ایسے ہی کہتے ہیں, دل سے نہیں کہتے. تو یہ بات پتہ ہونا کہ بھئی اگر یہ جملے قبولیت کے وقت میں چلے گئے نا تو پھر آزمائش کھڑی ہو سکتی ہے. گرچہ کہ آپ کے دل سے نہیں ہے لیکن نکلے تو آپ کی اولاد کے نہیں ہیں. تو یہ لمحات بڑی جو ہے بولنا چاہیے کہ احتیاط کے ساتھ گزارنے چاہیے آدمی کو. اور اس پھر وہ کیا نکلتا ہے کہ بھائی اس کا برا ہو, یہ برباد ہو جائے. یہ برے والی چاہنے والی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مائیں بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. بچیاں آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں کام, ماں کے گھر میں کون کام کرتا ہے. بچیوں کو بولا بیٹا یہ برتن دھو دو, جھاڑو لگا دو, یہ کام کر دو. بچی نے سستی کی تو ماں کہتی ہے تو کر لے جو کرنا ہے, آگے جائے گی نا خوش نہیں رہے گی, تیری ساس تیرے کو سیدھا کرے گی. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے جیسے مجھے پریشان کیا تو بھی پریشان رہے گا, جیسے مجھے پریشان کیا تو بھی. بھائی آپ پہ تو لمحات گزر گئے نا جو گزرنا تھے, کم از کم اس کے لیے تو اچھائی کی بات کر لیں. تو ہمیں چاہیے یہی کہ ایسا جب کوئی واقع معاملہ آ جائے نا کہ جس میں بولنا چاہیے کہ صبر کا پہلو ہو, تو پھر صبر کرے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرے. اللہ پاک کے نیک بندے بد دعا نہیں بلکہ خیر اور بلائی کی دعا کرتے تھے, جیسے ہم نے چند واقعات بھی سنے. اسی طرح حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے, کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا جس کی قیمت 20,000 درہم کی تھی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑنے کے بجائے پکڑا نہیں, نماز میں ہی مشغول ہیں اور نہ ہی پریشان ہوئے. کچھ لوگ جب معاملہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کا گھوڑا تو چوری ہو چکا تھا, تو کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آئے اور فرمایا میں نے اسے, آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے رسی کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا. عرض کی گئی آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں, ہٹایا کیوں نہیں کہ بھئی اپنا جانور بچا, اپنے جو ہے وہ جانور بچا لیتے, تو آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ کام یعنی نماز میں مشغول. اللہ 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 سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ لوگ چور کو بد دعائیں دینے لگ گئے. ہمارے میں ایک یہ بھی جو مسئلہ ہے کہ بات کسی کی ہے کر کوئی اور رہا ہوتا ہے, معاملہ کسی کے ساتھ پیش آیا ہے اور وہ اس کی رہنمائیاں کوئی اور ہی کر رہا ہوتا ہے. یہ لوگ توجہ دلا رہے ہوتے ہیں جہاں آدمی نہیں جانا چاہ رہا ہوتا ہے نا اس طرف جانے کی. کیا آپ لازمی بات ہے, آپ جب ایسی بات کہیں گے آدمی پہلے ہی پریشان ہے تو اس طرف جائے گا. لیکن یہ تو بزرگ تھے, تربیت یافتہ لوگ تھے, قرآن پاک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جو ہے وہ حصہ پا چکے تھے. تو آپ نے لوگوں کو فرمایا اسے بد دعا نہ دو اور اچھی بات کرو کیونکہ میں اپنا گھوڑا اس پر صدقہ کر چکا ہوں. سبحان اللہ. کریم رضا بھائی کبھی کبھی بزرگوں کے واقعات پڑھ کر نا حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اللہ پاک نے کیا کمال ان کو عطا کیا تھا. وجہ کیا تھی کہ قرآن اور سنت سے انہوں نے رہنمائیاں لے لی تھی. ہم بولتے ہیں نا, ہمیں تو بلکہ وہ بولتے کوئی سمجھائے بھی نا تو ہم سمجھانے والے کو سمجھاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا بھائی یہ تو دنیا ہے, اگر آپ اس طرح کرو گے تو اس طرح ہو جائے گا. یعنی اس کے بجائے کہ ہم اپنے بزرگوں سے سیکھیں, سمجھیں اور اپنی زندگی پر نافذ کریں اس اچھے کام کو, خیر کے کام کو, بھلائی کے کام کو. اپنی زبان سے جب کوئی جملہ نکالے نا یہ ذہن بنا لے کہ بھئی اچھا ہی بولنا ہے, اچھا ہی بولنا ہے. صحیح بات ہے. ہمارے نا معاشرے میں عرفان بھائی ایک یہ بھی چیز عام ہے, ہم وہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین جو جن کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہو, تاکہ اگر ہمارے گھروں میں ایسا ہو رہا ہو تو ہمیں لگے کہ ہاں یار یہ ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے. ایک بات عرفان بھائی ہمارے یہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے ہوتے نا, اب بچے ہوتے ہیں, صبح سو کے اٹھانا ہے اور تیار کرنا ہے, ناشتہ کرانا ہے, بچے کو دل نہیں چاہ رہا ہے اسکول جانے کا, اور بچے کو اٹھایا اور بولا کہ ماں کہتی بیٹا چاہو اسکول جانا, اٹھو جلدی تیار ہو جاؤ, ناشتہ کرو. تو بچہ نہیں جا رہا ہوتا تو ماں کہتی نہیں جا رہا نا, جاہل ہی رہے گا, تو چھولے بیچے گا.
تو یہ اس طرح کی باتیں ماں غصے میں کہہ رہی ہوتی ہے. اور آپ کی اس بات پہ مجھے ہنسی یوں آ رہی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ اس کی تو نیند خراب ہو ہی گئی نا ماں کی. اب یہ تو بیچاری اٹھی ہے اس چکر میں, تو اسکول جائے گا, اب تو اسکول نہیں جا رہا, تیاری نہیں ہے. تو پھر بھی دیکھیں اس طرح کے جملے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, اپنی اولاد کے بارے میں کہنا کہ تو جاہل ہی رہے گا, تو نے چھولے ہی بیچنے ہیں, تو ایسا ہو جائے گا, تو یوں کرے گا, تو بھیک مانگے گا اور سب ترقی کر جائیں گے, تو ایسے ہی رہ جائے گا. یہ قبولیت کا وقت ہوا, آپ کی زبان سے نکلا اور ایسا ہی ہو گیا, تو بتائیے کیا ہوگا پھر؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. اچھا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نا دینی ذہن نہیں ہوتا, اور چونکہ دینی ذہن نہیں ہوتا تو پھر نہ ہمیں ایسی معلومات ہوتی ہیں, نہ ہم نے ایسی گفتگو سنی ہوتی ہے, نہ ایسا لٹریچر پڑھا ہوتا ہے, نہ ایسے بیانات سنے ہوتے ہیں. اب چونکہ ذہن نہیں ہوتا تو بس جو منہ میں آ رہا ہوتا ہے, ہم اپنے طور پہ ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں, بچے کو مطلب ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں شعور بیدار ہو جائے گا اور یہ ابھی بھی جو ہے نا وہ ایک دم جاگے گا, بولے گا نہیں امی مجھے جاہل نہیں رہنا, مجھے تو عالم اور فاضل بننا ہے اور مجھے بیکار نہیں ہونا, مجھے تو بڑا آدمی بننا ہے. ہماری گفتگو سن کے نہیں. دیکھیں معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی خوبصورت دعا دی تھی. ان سے کہا گیا بد دعا کریں, اور سامنے والے ان کے رشتہ دار نہیں تھے, ان کی اولاد نہیں تھی, عام لوگ تھے, اور آپ نے کتنی پیاری دعا دی, یا اللہ جس طرح یہاں عیش و مستی میں آخرت میں بھی انہیں ایسی عیش کرا. تو وہ جب ہی ہونے تھے جب وہ نیک بن جاتے, اللہ نے ان کی دل کی دنیا بدل دی. ہم اپنے بچوں کے لیے خیر کی بات کریں, پیار سے بات کریں, اچھے طریقے سے بات کریں, تو گھر کا ماحول بھی بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر قبولیت کا وقت مل گیا تو بچوں پہ رنگ بھی چڑھ جائے گا انشاءاللہ. بھائی پھر پریشانی یہ ہے کہ ماں نے دی, بولا, جملہ نکالا, اب بچہ اس آزمائش میں آ گیا تو ماں بھی پریشانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بات آپ نے کہہ دی تو اس کے بعد آپ کا دل جو ہے اس سے ہٹ ہی گیا ہے, آپ بھی پریشان ہو. ماں نے یہ جملے دل سے نہیں کہے, لیکن پھر بھی آزمائش کھڑی ہو گئی نا, پھر بھی آزمائش آ سکتی ہے. اگر قبولیت کا وقت ہوا تو آزمائش آ سکتی ہے. اللہ پاک نے اگر ایسا نہ بھی کیا, اللہ کریم ہے, لیکن اولاد پر اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے یہ بھی تو نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے نا. اولاد کو مطلب بد دعا دینا, کوسنے دینا, یہ بہت نقصان دہ ہے اور اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے. پھر مطلب ہے کہ ان کو اچھے آداب سکھاؤ, اچھے اخلاق سکھاؤ. تو اگر آپ خود تھوڑا سا اپنے اخلاق پر بھی غور کریں گے, جیسے ہمارے یہ پروگرام ہے اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ زندگی بہتر بنائیں, تو اس میں ہم اپنی بھی تربیت کو تھوڑا سا فوکس کریں نا کہ مجھے بھی ان چیزوں سے بچنا ہے. چند لمحوں کی بات ہوتی ہے, پھر مطلب ہے کہ وقت گزر جاتا ہے, غصہ آیا, بند کر دی نا زبان, خاموش ہو گئے, کچھ بھی نہیں بولا. 1-2 منٹ کی بات ہے, اس سے کتنا اچھا اثر پڑے گا آپ کے گھر کے ماحول کا, اور آپ کے بچوں پر آپ کی طرف سے جو ہے نا منفی اثرات بھی جائیں گے. بہت اچھا میسج جائے گا, بہت اچھا جائے گا. اور اولاد دیکھو آپ کو دیکھ کر سیکھتی ہے. اگر آپ خود ہی ایسے ہوں گے تو آپ کی اولاد کی تربیت پھر کیا ہوگی؟ اچھے اعمال اس حوالے سے بھی جو ہے نا مناسب نہیں ہے. یہ جو بات کی نا کہ اولاد والدین سے لیتی ہے, گلزار حبیب میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا کرتا تھا, ہفتہ اجتماع عالمی مدنی مرکز سے پہلے. تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پھر وہ ہم امیر اہل سنت کے کتاب گھر پیچھے بنا ہوا تھا, تو وہاں چلے جاتے تھے. رات کے ٹائم سحری وغیرہ کا سلسلہ بھی کبھی کبھی ہم جاتے تو ہم بھی کر لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا, تو امیر اہل سنت جانشین امیر اہل سنت اس وقت چھوٹے تھے, اور ان کو اٹھایا فجر کے لیے. اور پھر اٹھاتے ہوئے لازمی ہوتے, نیند تو بچے نہیں اٹھتے, جیسا بھی آپ نے کہا کہ بھائی ماں کہتی رہتی ہے. تو امیر اہل سنت کئی دفعہ توجہ دلاتے رہے, لیکن وہ پھر امیر اہل سنت نے ان کو گود میں اٹھایا اور آسمان کی طرف, چاند کی طرف اشارہ کیا, کیونکہ بچے اس طرح کی چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں نا. بولا دیکھو چاند کیسا چمک رہا ہے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور لے کر کیسا چمک رہا ہے نا. اس عمدہ کی وہ تربیت اور ایسا محبت, مدینے کی زیارت کر, اللہ اکبر, مدینے کی زیارت کر رہا ہے. اس طرح کی تربیت, یعنی ایسی توجہ دلانا کہ آج بچے کا دل لگا. اچھا ہمارا انداز کیا ہے, یہ ہماری بھی تربیت کی نا کہ بھائی بچے کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کرنا ہے. وہ جو انداز جو ہے نا نگیٹو والی گفتگو, یہ نہیں کرنی ہے. تو بڑا پیارا انداز امیر سنت کا تھا, بچوں کو اٹھاتے وقت توجہ دلاتے وقت. ماشاءاللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز کتنا پیارا, اور آپ فجر کے لیے اٹھا رہے ہیں اپنے بچے کو. ہم اسکول کے لیے اٹھا رہے ہیں, بچہ نہیں اٹھ رہا 8 بجے 7 بجے, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت فجر کے لیے
فجر کے لیے جگانے اور کتنا خوبصورت انداز تھا جگانے کا. آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی تربیت سے ہم بھی استفادہ کریں, اور آئیے پیکیج ہے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا, دیکھتے ہیں ہمارے شیخ امیر علیہ سنت کیا ارشاد فرما رہے ہیں. جب سے یہ واٹس ایپ آ گیا نا ہاتھوں میں, پہلے نہیں تھا تو لوگوں کو اس کا شعور نہیں تھا, اب ایک چیز آ گئی. پہلے جب میں بھی تو سفر کرتا ہوں نا ادھر ادھر جیسے, تو مجھے بھی لوگ ملتے تھے, جیسے ملاقات کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ فلاں بیمار ہے, امی کے لیے دعا کر دیں, میرے لیے دعا کر دیں. اب یہ بھول گئے دعا کا کہنا ایک تعداد ہے, یہ کہتے ہیں کہ اجازت ہے سیلفی لے لو. یہ بھی کوئی تھوڑا بہت شریف آدمی ہوتا تو اجازت لیتا ہے, ورنہ یوں کھڑے ہو کر سامنے دیکھیے ذرا. یہ بھی کوئی کہتے سنے میں نے, تو ہے مطلب عجیب حالت ہے. ایک بار ہم کسی ملک میں, حاجی عمران میرے ساتھ تھے, تو ہم مطلب ایک روڈ سے گزر رہے تھے, تو ایک جگہ کوئی سٹاپ آیا, ٹرک میں سے کوئی اترا, ڈرائیور تھا یا جو بھی تھا, ورنہ کوئی کلینر ہوگا, تو اترا اور وہ آ گیا وہ تو گاڑی کے پاس. ہم نے کانچ کھولا, یوں کرنے لگا, جانے لگا. حاجی عمران نے بولا دعا کا تو بولتے جاؤ. پہلے دیکھ کر حسن ظن کی وجہ سے بھاگ کے دعا کا کہنے کے لیے آتے تھے, اب شہرت کی وجہ سے بھاگ کر سیلفیاں بناتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ بھئی فلاں کے ساتھ بھی میری تصویر ہے, تو فلاں کے ساتھ تو کرکٹر ایکٹر جو ملتے ہوں گے ان سے تصویریں بناتے ہوں گے. تو یہ مطلب مشہور لوگوں سے, ان کو یہ نہیں کہ بھی میری عقیدت میں بنا رہے ہیں, ضروری نہیں ہے شہرت. یہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ ملنا بھی مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جیسے ہوائی جہاز میں اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, تو میں کبھی دیکھے میں نے اگلی سیٹ یوں کر کے وہ بنا رہا ہے, میں جانتا بھی نہیں ہوتا, نہ اس نے ملنا ہے نہ کچھ بولنا ہے. اسی طرح ہوائی جہاز کی طرف بس جاتی ہے تو اس پر بھی میں نے بعض اوقات نوٹ کیا ہے کہ بس یوں بنا رہے ہوتے ہیں کوئی مجھے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ اب ان کا کیا مذہب ہوتا ہوگا, کیا مسلک ہوتا ہوگا, کچھ سمجھ بھی نہیں پڑتی, یہ بنا رہے ہوتے ہیں وہی شہرت کی وجہ سے. اور کوئی بھی اسی طرح کا سبب لگتا ہے کہ یا کسی سے سن لیتے ہوں گے کہ یہ فلاں ہے, تو یوں ہو سکتا ہے بناتے ہوں. لیکن یہ کہ اب جب محبت ہو تو آدمی سلام کرے, ہاتھ ملائے, لیکن بہرحال ملے جلے لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک یوں نہیں کرتا, لیکن ایک تعداد ہے یہ کرتی ہے. اور کوئی سیلفی بناتے ہیں پھر دعا کا بھی بولتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر یہ سن لیا ہو تو تھوڑا ذہن بناؤ. تو اب یہ کہ میری کیا حقیقت, کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے لگتا ہے لائیو ہوتے ہوں گے اپنے پیج پر, اور یہ طواف کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں, ماں بدولت طواف کر رہا ہے. سب گنبد شریف کے ساتھ سیلفیاں سنہری جالیوں پر بھی بناتے ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے. عبادت میں بندہ دل لگائے, ان کا بس نہیں چلتا, ورنہ اس سجدے میں جا کر بھی ایک ہاتھ بلند کر کے یہ بنائی ہے ماں بدولت سجدہ کر رہے ہیں. لیکن شاید یہ عوام کو پتا ہوگا کہ لوگ پھر جوتے ماریں گے کہ ذرا کہ نمازی ٹوٹ جائے گی اس طرح کرے گا, تو ورنہ شاید یہ بھی کر لیتے. عبادت میں دل نہیں لگتا, ان چیزوں میں مزہ آتا ہے, دل لگتا ہے. عمرے پہ جاتے ہیں تو اپنے جیسے بچوں کو لے گئے تو بچہ یوں کرتا ہے تو بنائیں گے, یوں کرتا ہے تو بنائیں گے, ہر طرح کے مطلب ان کے پوز یہ بنا رہے ہوتے ہیں, پھر وائرل کر رہے ہوتے ہیں. بچے کو سیٹ کریں گے پورا کہ اب وہ طواف کر رہا ہے تو لبیک اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہے. اور یہ بنانے کی حد تک اس کی آواز ریکارڈ ہو گئی, اس نے لبیک کا لفظ بول دیا, اب پتہ نہیں پرواہ یا نہیں ہے کہ یہ پڑھے. واٹ از دس؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے
بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور بڑے اہم موضوع پر توجہ دلائی ہے۔ واقعی اب ہمارا ذہن بڑا تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ دعائیں کرانے جاتے تھے اور امام صاحب سے دعا کرا رہے ہیں، کوئی عالم دین ہیں ان سے دعا کروا رہے ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں تو ان سے دعا کروائی جا رہی ہے، اور اب یہ دعا والا کانسیپٹ ایسا لگتا ہے کہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب سیلفی والا کانسیپٹ آ چکا ہے۔ اب کوئی شخصیت ہو، کوئی دینی اعتبار سے مشہور ہو، دنیاوی اعتبار سے مشہور ہو، یا تو ہم اس کی تصویر لیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہماری کوئی سیلفی آ جائے۔ یہ رجحان بڑا بڑھتا جا رہا ہے، اور آج کا تو ہمارا ٹاپک ہی دعا، بد دعا کے بارے میں ہے، دعا کے بارے میں ہے۔ تو ہم تو یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی ہے، بد دعا تو کرنی ہی نہیں ہے کسی کے لیے۔ ہمیں تو اچھے کلمات نکالنے ہیں، نہ اپنے دوستوں کے لیے بد دعا کریں، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کریں، نہ اپنی ذات کے لیے بد دعا کریں، نہ اپنی سواری کے لیے بد دعا کریں۔ یہ ساری گفتگو ہم نے ابھی سنی ہے۔ تو آئیے شہزاد بھائی کی طرف چلتے ہیں اور شہزاد بھائی سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے سب کے بارے میں سن لیا کہ کس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، کس کے لیے نہیں۔ کیا جانوروں کو بد دعا دے سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو لوگ جانوروں کو بھی بد دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو مطلب جانوروں کو، بعض جانور آواز کرتے ہیں تو ان کی آواز بری لگتی ہے، بعض شور کرتے ہیں، بعض آپس میں لڑتے ہیں تو غصہ آتا ہے۔ جانور پالے ہوتے ہیں۔ ہمارا دین تو بہت پیارا دین ہے، اور اتنی پیاری اس میں ہمیں باتیں جو تعلیمات کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں کہ جانور اللہ کی مخلوق ہے، بے شک بے شک، اور ہمیں ان کو بھی بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ سماعت کیجئے۔ تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرغہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ اذان دیتا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک رات مرغ نے اذان نہ دی تو آپ نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکے۔ اللہ اللہ۔ صبح آپ کو اس معاملے کا بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے کہا آج مرغ کو کیا ہو گیا، اللہ اس کی آواز ختم کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد کبھی کسی نے اس مرغ کی آواز نہ سنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ محترمہ، اب دیکھیں یہ بھی والدہ محترمہ ہے۔ آئے ہائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اب کسی کے لیے بد دعا مت کرنا۔ اللہ اللہ۔ یعنی کہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں اسلام میں کہ جانور بھی ہیں، اگر بالفرض اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے وہ تو بے زبان ہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، ہم ان کے لیے بد دعا کریں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اسپیشلی پروگرام بھی انہی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، تو اس معاملے میں وہ بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ کسی کے لیے بھی بد دعا نہ کریں، چاہے انسان ہو یا جانور ہو۔ اور اس طرح میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا تھا کہ ہم خیر زبان سے نکالیں، خیر کی بات کریں، برکت کی دعا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں دے، دین و دنیا کی بھلائیاں اس کو عطا فرمائے۔ بد دعا کا نقصان صرف دوسرے کو نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنی زندگی بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے اثر جو ہے نا وہ آپ کی زندگی پڑ سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ دلوں کو نرم رکھیں، زبان کو دعا کی عادت ڈالیں، یہی اصل سکون اور کامیابی ہے۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی، رہی
صدقہ عطا کر تو شان قریبی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے تو کو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ایک تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی. آئیے تصویر دیکھتے ہیں اور جو اس پر کالز آئی ہیں انہیں سنتے ہیں. جی تصویر دکھائیں. جی کال دیجیے. محمد رفیق اتاری عرض کر رہا ہوں. اچھا، یہ تصویر دیکھ کر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جیسے گاڑی میں بہت سارے ٹائرز اس نے لوڈ کیے ہیں اور اس کا اپنی گاڑی کا ٹائر جو ہے نا وہ پنچر ہو گیا ہے نا. تو اب یہ جو ٹائر اس نے لوڈ کیے ہیں وہ اس سائز کے ہیں ہی نہیں. یعنی اس تصویر کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ دوست تو بہت سارے بنا لیے ہیں لیکن دوست ایسا کوئی نہیں ہے سنسیئر دوست جو مصیبت کے وقت کام آئے. جیسے کہتے ہیں نا اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. یعنی بہت دوست بے شمار ہیں لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک بھی دوست کام نہیں آتا. تو اسی طرح ہے کہ یہ ٹائر تو بہت سارے اس نے لوڈ کر لیے جو کہ الگ سائز کے ہیں اور اس کو ضرورت پڑی ہے لیکن اس کے لیے ایک بھی ٹائر نہیں ہے جو اس کی گاڑی میں فکس ہو سکے. تو یہ پیغام یہ تصویر دے رہی ہے. رفیق بھائی نے پیغام دیا. کیا فرماتے ہیں نوید بھائی؟ بات تو انہوں نے بالکل صحیح کی کہ گاڑی پہ ٹائر بہت سارے ہیں. دوست وہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے. تو دوستی کا پہلو انہوں نے لیا تو واقعی بہت اچھی یہ ان کا مطلب اس طرح ذہن گیا کہ واقعی دوست اس کو بنانا چاہیے کہ جو مصیبت کے وقت کام آئے اور ہمیں فائدہ پہنچائے، جس کی دوستی سے نہ ہمیں دنیاوی نقصان ہو نہ اخروی نقصان ہو. بری صحبت سے بچنا اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پہلو نکالا انہوں نے. پہلو بہت اچھا ہے. واقعی بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، دوست تو ہمارے بے شمار ہوتے ہیں لیکن وہ دوست ایسے ہوتے ہیں جو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، دنیاوی نقصان کا بھی اور اخروی نقصان کا. کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی تصویر کے بارے میں؟ تصویر تو یہ کہہ رہی ہے کہ آدمی رش بہت لگا لیتا ہے اپنے ساتھ، لیکن ضروری نہیں ہے جو ہجوم آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے کام بھی آئے گا. ہاں، ضرورت پڑنے پر بہت سمجھنے کی بات ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں نا کریم رضا بھائی، تو یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے اپنے تعلقات تو بہت بڑھا لیے ہیں لیکن وہ تعلقات اس کو شاید ہو سکتا ہے دنیا میں فائدے دے رہے ہیں لیکن اخروی نفع کیا دے رہے ہیں. یہ بہت غور کی طرف بات ہے کہ جیسے اس کی گاڑی پار لگانا ہے تو یار اپنی بھی تو پار لگنی چاہیے آخرت میں. اپنے بھی تو جنت میں داخل ہونے کا کوئی سلسلہ ایسا بنے نا. اپنے ساتھ بھی جو لوگ ہوں نا تو وہ ہوں کہ جن سے دنیا تو بہتر ہو ہی رہی ہے. اصل مسلمان کا جو کہنا کہ ٹارگیٹ ہے نا وہ ہے آخرت، تو اس میں کلیئر ہو جائے وہ. اور اس کے لیے ایسے لوگوں کا چناؤ بہت ضروری ہے ورنہ دنیا میں رش تو لگتا ہی رہتا ہے. کیا بات ہے. جی مزید کال دیجئے. اس تصویر سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نعمتیں بہت ساری ہیں اور ہم اس نعمت کا استعمال نہیں کر رہے اور اس پہ ہم ناشکری کر کے بیٹھے ہیں. زبردست. ایک پہلو یہ بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے جی شہزاد بھائی، نعمتیں تو بہت ساری ہیں
لیکن سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے اور ناشکری کر رہے ہیں، یعنی جو موجود ہے ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اصل میں کریم بھائی، ہم اگر یہ سوچ بنا لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ جو ہماری نعمتیں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس پہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا نہیں کرتے۔ ہم کبھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم ان آنکھوں سے مکہ مدینے کو دیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اپنے بزرگوں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ کبھی اس بات پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی کیا نہ کیا؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی محنت اور جستجو کے بغیر ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہم پر کرم کیا، ہم اس بات پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بے شک بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، جو نہیں ہے اس پر نظر ہے، جو ہے اس پر کوئی نظر، اس کا کوئی خیال نہیں۔ واقعی تصویر ہمیں یہ بتا رکھی ہے کہ گاڑی ٹائروں سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، بعض نے جیسے کہا کہ بھائی سارے بیکار ٹائر ہیں، ہو سکتا ہے سارے کام کے ہوں، اس کی توجہ جو ہے وہ اس کی کوئی نظر میں ویلیو نہیں ہوتی۔ ہم اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارا پورا خاندان ہے، جو ہمارے اپنے ہیں، سگے ہیں، جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، ان کو اہمیت نہیں، اور باہر کے لوگوں کو مطلب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھا دوست مل جائے تو بھائی اپنے سگے بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، تو مطلب جو اپنے ہوتے ہیں، جو اپنے پاس ہیں، ان کی قدر نہیں ہوتی اور باہر کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک نقطہ ہم اس کے بارے میں بھی غور کر سکتے ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل تھا، ہر گھر کی کہانی تھی، اور ہر گھر میں ملتا جلتا ماحول ہوتا ہے، بہت اچھے خوش نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں گفتگو کرنے کا فن آتا ہے اور زبان کی بڑی احتیاط اللہ کریم نے عطا کی ہوتی ہے۔ وہ تو خوبصورت باتیں کرتے ہیں، غصے میں بھی کنٹرول رکھتے ہیں، اور کوئی جملہ ایسا زبان سے نہیں نکالتے جس میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ اور ایک بھاری اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ غصے میں آ جائیں، ان کی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کسی بات سے انہیں تکلیف پہنچ جائے، تو پھر وہ زبان سے ایسی باتیں نکال دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں دل سے تھوڑی بولا تھا، تو غصے میں نکل گیا تھا زبان سے۔ ابھی آپ نے ساری گفتگو سنی ہے کہ بعض دفعہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور جو زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری زبان سے کوئی سخت جملے اپنی اولاد کے لیے نکل جائیں، یا اپنے شوہر کے لیے نکل جائیں، یا اپنی زوجہ کے لیے نکل جائیں، یا اپنے بھائی کے لیے نکل جائیں، یا اپنی بہن کے لیے نکل جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم آزمائش میں پڑ جائیں، بعد میں روتے رہ جائیں، ہمیں دکھ ہو، ہم افسوس کریں کاش میری زبان سے یہ جملے نہ نکلے ہوتے۔ لیکن ایسا بعد میں سوائے حسرت کے اور پچھتاوے کے کیا ہوگا؟ آج نیت کر لیں، آج سے پہلے جو ہو گیا اللہ کریم معاف فرمائے۔ وہ صحابی جن پر مصیبت آئی تھی، بیمار تھے، حضور علیہ السلام نے انہیں تعلیم کیا دی تھی؟ ابھی دعا کرو، ابھی دعا کرو، عافیت کی، بھلائی کی دعا ابھی کرو۔ آج سے پہلے اگر ہماری زبان سے ایسے کلمات نکل گئے تو ابھی دعا کریں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیم یہ کہ ابھی دعا کریں، اپنے لیے کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اپنی زوجہ کے لیے کریں، اگر زوجہ ہیں تو اپنے شوہر کے لیے کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کریں۔ ابھی دعا کریں کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر کر دے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جب اس طرح دعا کریں گے انشاءاللہ تو جو پہلے ہماری زبان سے کلمات نکل گئے، اللہ کریم عفو درگزر ہمارے ساتھ فرمائے، ہمیں آسانی عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو عافیت عطا فرمائے، دنیا میں آخرت میں آسانی ہمارا مقدر فرمائے، اس جہاں میں بھی عیش و آرام عطا فرمائے، اس جہان میں بھی عیش و آرام عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے طفیل جہنم کے ہلکے سے ہلکے عذاب سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ یہی پیاری پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی و سکھائی جاتی ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے، اور ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ عشاء کی نماز کے بعد فرماتے ہیں۔ آپ سب کو میں گزارش کروں گا کہ مدنی چینل پر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے عشاء کے بعد ضرور شرکت فرمائیں، اور ہر جمعرات کو ہونے والے اجتماع میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ آپ کے شہروں میں جہاں جہاں اجتماع ہوتا ہے ضرور اجتماع میں خود بھی آئیں، اپنی اولاد کو بھی لائیں۔ انشاءاللہ اگر اجتماعات میں آتے رہیں گے اور مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو ہمیں دینی ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ آہستہ 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 ہم ترقی کے منازل طے کرتے جائیں گے، زندگی بہتر سے بہترین بنتی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں دین سیکھنے
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے.